دوستوں، کسی زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جو بہت بڑا شرابی تھا اور خطرناک طریقے سے شراب پینے والا انسان تھا۔ اس شرابی کی ہمیشہ سے یہ حالت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، یعنی کہ اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی والدہ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا، اے میری ماں، میں نے اپنی ساری زندگی تمام گناہوں میں گزار دی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں۔ اے میری والدہ، زندگی میں کبھی بھی میں نے اپنی والدہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنے رب کو ایک سجدہ تک نہیں کیا۔ اب تو میری پوری زندگی ضائع اور برباد ہو چکی ہے۔ اے میری ماں، مجھے لگتا ہے کہ میری موت اب قریب آ چکی ہے، جلد ہی میں مر جاؤں گا۔ اے والدہ، تم سے میری اتنی ہی درخواست ہے، جب میں مر جاؤں تم اپنے مرشد کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ وہ خود آ کر میرا جنازہ پڑھا دیں، کیونکہ میں اتنا گنہگار ہوں اور بدبخت ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میری نماز جنازہ میں بھی کوئی آئے گا، اور اگر آپ کے مرشد کامل میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے تو ان کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ لوگ تو میری نماز جنازہ میں آ ہی جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں اپنے مرشد کے پاس یعنی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی گئی اور جا کر عرض کرنے لگ گئی، یا مرشد، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم اپنے مرشد سے کہنا، یعنی میں آپ سے کہوں کہ میرا بیٹا جب مر جائے تو آپ جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو اس بزرگ نے جب یہ باتیں سنی تو وہ فرمانے لگے کہ وہ مر گیا تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ تیرے بیٹے نے اپنی ساری زندگی شراب خوری میں گزار دی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی عبادت نہیں کی، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس گھر واپس آ گئی اور اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے، کاش تم نے اپنی زندگی میں میری کوئی بات مانی ہوتی تو میرے مرشد کامل جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شخص رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا، اے میری ماں، مجھے ایک بات بتائیے۔ ماں بولی، پوچھو بیٹا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو بیٹا بولا، مجھے صرف اتنا بتائیے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے رب کریم کی رحمت بڑی ہے، میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا میرے رب کی رحمت زیادہ ہے۔ ماں ایک دم خاموش ہو گئی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو رو کر پھر کہنے لگا کہ اے ماں، مجھے ایک بات کا اور جواب دے۔ تجھے ایک وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی مہلت دے کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اپنے بیٹے کو جہنم میں بھیج دے، اور اگر تو چاہے تو ہم تیرے بیٹے کو جنت میں بھیج دیں گے، تو مجھے کہاں بھیجے گی؟ مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں بھیج دے گی؟ اس کی ماں کہنے لگی، اے میرے پیارے بیٹے، اگر میرا اللہ، میرا پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مہلت دے دے تو میں تمہیں جہنم میں نہیں بھیجوں گی، میں جنت کا دروازہ کھولوں گی اور تجھے جنت بھیج دوں گی۔ وہ نوجوان پھر سے رو کر کہنے لگا، اے میری ماں، ماں، تو ایک ماں کی محبت کے لیے مجھے جہنم میں نہیں بھیج پائے گی، تو وہ میرا اللہ، میرا پروردگار جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کی دکھی ماں بہت رو رہی تھی اور اچانک کسی شخص نے گھر کے دروازے پہ دستک دے دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ جب اس عورت نے اپنے مرشد کو دیکھا تو کہا کہ آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا
لیکن آپ تو یہاں آ گئے ہیں، پھر آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم چلی گئی تھی تو میں سو گیا تھا۔ مجھے خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے حسن بصری، تو یہاں سویا ہوا ہے، وہاں میرے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان اور رحیم ہے، کیسے اس شرابی نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے آنسو بہائے اور اللہ کو منایا۔ اللہ پاک کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا رحیم ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی گناہوں سے توبہ کرنے کی